الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان سن لو اپنے کاروبار بند کر دو، اللہ کے ذکر کے لیے مسجد کی طرف آ۔ آج ہم پڑھیں گے جمعہ کتنی رکھتے ہیں اور ادب کیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان من اغتسل ثم اتى الجمعہ فصلى ما قدر له، جمعہ کے دن جو بندہ غسل کر لے پھر وہ جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا جائے، فصلى ما قدر له، وہ وہاں جا کے خطبے سے پہلے جتنی اس میں طاقت ہے اتنے رکھ کے پڑھ، دو کر کے خطبہ سے پہلے دو کر کے وہ جتنی چاہتا ہے رکھتے پڑھ۔ مسلم شریف ہے 857 حدیث نمبر ہے۔ جب خطبہ شروع ہو جائے پھر کتنی پڑھنی ہے؟ اذا جاء احدكم يوم الجمعہ والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز۔ جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن آئے نا، امام خطبہ دے رہا ہو، فليركع ركعتين، پھر آپ 2 رکعتیں پڑھیں، فليتجوز فيهما، ان کو لازم کر لیں، ان کو لازم کر لیں۔ ایک صحابی وہ آئے، خطبہ شروع تھا، پیچھے آ کے بیٹھ گئے، اللہ کے رسول نے خطبہ چھوڑا، اس سے مخاطب ہو کر کہا آپ نے 2 رکعتیں پڑھی؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا اٹھو 2 رکعتیں پڑھو پھر بیٹھو۔ یہ ہے آداب خطبہ۔ مسجد میں آپ جب آنا ہے، خطبہ شروع ہے تو 2 پڑھ کے بیٹھ جانا، بس 4-6 نہیں۔ اگر خطبے سے پہلے آ رہے ہیں تو پھر جتنی 2 کر کے پڑھنے جاؤ پڑھ لیں۔ یہ بھی مسلم کی روایت ہے 875 حدیث نمبر۔ یہ تو ہے پہلے، خطبہ سے پہلے، جمعہ سے پہلے 2 رکعتیں لازمی، وہ پڑھ کے بیٹھے۔ ہاں جو آئی لیٹ ہے، جماعت کھڑی ہوگی، پھر وہ سیدھا جماعت کے ساتھ ملے، پھر وہ پیچھے 2 رکعتیں نہیں پڑھے۔ فرض پڑھ لیے، 2 فرض ہے جمعے کے۔ فرض پڑھنے کے بعد اذا صلی احدکم الجمعہ فلیصلی بعدها 4۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب جمعہ پڑھ لو پھر اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھو، 4 رکعتیں پڑھو، حکم ہے، چاہیے کہ وہ 4 رکعتیں پڑھ کر۔ یہ بھی مسلم کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول وسلم کو دیکھا وہ اپنے گھر میں 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ 4 رکعتیں چاہیے کہ وہ پڑھیں، آپ گھر جاتے 2 رکعتیں پڑھتے۔ علماء اکرام محدثین ان دونوں روایتوں کو اکٹھا کر کے اس میں تطبیق دیتے ہیں کہ جب گھر میں پڑھیں گے پھر 2، جب مسجد میں پڑھیں گے پھر 4۔ جو مسجد میں 4 پڑھے، اگر وہ چاہتا ہے گھر میں 2 پڑھ لے،
ثبوت مل گیا۔ ہاں جو جمعہ کے فرائض کے بعد 2 پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے، کیونکہ 2 کی شہادت مل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے گھر میں 2 رکھتے، کیونکہ آپ کی جو نفلی جتنی عبادت تھی وہ گھر میں ہوتی، اور مسجد میں جو پڑھے گا وہ 4 پڑھے گا۔ جو مسجد میں 4 پڑھے گھر میں بھی 2 پڑھ سکتا ہے، جو 2 پڑھنی چاہے وہ گھر جا کے پڑھے۔ یہ ہو گئی جمعے کی رکھتے، 2 پہلے لازمی فرضوں سے اور 2 بعد لازمی۔ اب جو ادھر پڑھے وہ 4 پڑھ لے، جو گھر میں جائے 2 پڑھ لے، یا ادھر بھی 2 پڑھنا چاہے تو پڑھ لے۔ ہمارے پاس یہ شہادت ہے، دونوں مسلم کی روایت ہے، لیکن یہ سراسر غلط ہے یہ نظر آ کے پڑھنا کہ پتہ نہیں جمعہ ہوا کہ نہیں، ظہر کی نماز احتیاطاً ظہر کی نماز پڑھنی، یہ سراسر غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام سے ایسی کوئی حدیث، کوئی روایت نہیں، کوئی عمل نہیں یہ سمجھ کے پڑھا جائے کہ احتیاطاً ظہر پڑھنا نہیں۔ جمعہ کی رکھتے ہیں، جمعہ اور چیز ہے، ظہر اور چیز۔ ہاں حدیث کے الفاظ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ادرک رکعۃ من الجمعۃ فلیصلی علیہا اخری، جو جمعہ کی 1 رکعت پا لے وہ دوسری بھی پڑھ لے، بعد میں وہ 2 ہی پڑھے گا، جو 1 رکعت پا لے اس کا جمعہ ادا ہو جائے۔ دوسری میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ان کا اپنا ایک یہ موقف ہے کہ جو جب تشہد میں آ کے ملے پھر وہ 4 پڑھے، پھر ظہر پڑھے گا، پھر جمعہ نہیں ہوگا اس کا، وہ 4 ظہر کے فرض پڑھے گا، کیونکہ 1 رکعت ملے گی تو وہ جمعے میں کاؤنٹ کی جائے گی، جب 1 رکعت نہیں تو پھر آخر تشہد میں ملا ہے تو پھر وہ ظہر کی 4 رکعتیں ادا کرے۔ یہ ہے جمعہ کا طریقہ، لیکن اللہ، میں تھوڑی سی اس میں نرمی رکھتا ہوں، اگر جمعے کی رکعتوں میں سے کسی جگہ بھی آ کے مل گیا نا، وہ 2 رکعتوں میں مل گیا، کیونکہ جمعے کی ہوتی 2 رکعتیں، وہ 2 ہی پوری کر لیں۔ لیکن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف کو ترجیح دی جائے۔ میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، صحابی رسول کا جو موقف ہے اس کو ہی تسلیم کرنا چاہیے۔ اس کا ادب، اذا قلت لصاحبك يوم الجمعہ انصت والامام یخطب فقد لغوت، جب خطبہ شروع ہو جائے تو پھر کوئی بات نہ کرے، کوئی بات نہ کرے۔ جب خطبہ شروع ہو جائے کوئی یہ نہ کہے چپ کر، جو بولتا اسے بولنا، کوئی خود اپنی مرضی سے کسی کو نہیں کہے گا چپ کر جا۔ جس نے ایسے کہا، اپنے ساتھی سے کہا کہ چپ ہو جا، فضول بات کی، جرم کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایسے تنکے چھیڑے، ایسے تنکوں کو ایسے اب کھیلتا رہا، خود پھیرتا رہا، اس نے گناہ کیا۔ تیسری روایت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ نمازیوں کے کندھوں سے پھلانگ کر جائے گا، اتخذ جسرا الی جہنم، اس نے جہنم کی طرف پل بنا، جہنم کی طرف پل بنا۔ یہ خطبے کے آداب ہیں۔ ہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تقدموا
فاتموا بی ولیاتم بکم من بعدکم لا یزال قوم یتاخرون حتی یؤخرهم اللہ فی النار. جو بندہ پہلے آئے وہ امام کے قریب پہلے آ کے بیٹھے، پہلی صاحب مکمل کرو، پھر دوسری، پھر تیسری. ایسے نہ ہو کہ جو پہلے آئے وہ پیچھے جا کے بیٹھ جائے، وہ خود مجرم ہوگا جو پیچھے جا کے بیٹھے، کیونکہ جو بعد میں آنے والے ہیں جو پیچھے جگہ ہی نہیں ہوگی انہیں اس نے آگے آ کے بیٹھا ہے. جو پہلے تقدم وہ آگے آ کے بیٹھے، پھر اپنے جمعے کو مکمل کریں. جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو پیچھے رہتے ہیں نا، جو پیچھے صفوں سے پیچھے رہتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں پیچھے ہی کر دیتا. کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت جہنمیوں کو جہنم سے نکالے گا نا، ان کو سب سے آخر پہ نکالے گا. جب بھی آؤ پہلی صف میں بیٹھو، پھر دوسری، پھر تیسری. یہ جمعے کے آداب. امام کے قریب بیٹھنا یہ فضیلت کا باعث ہے. خطبہ یہ تو ہے مقتدیوں کے، امام کے لیے کیا ہے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخطب قائما ثم یجلس ثم یقوم فیخطب قائما. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کے خطبہ دیتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے. صحابی رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب جالسا فقد کذب، جس نے کہا رسول اللہ بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے، اس نے جھوٹ بولا. کہنے لگے میں 2000 کے قریب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھی، لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھا کھڑے ہو خطبہ. اور جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ تقریر علیحدہ چیز ہے، خطبے علیحدہ چیز ہے، ان کے لیے ایسی کوئی دلیل نہیں. اللہ کے رسول اس وقت زبان عربی تھی، اس لیے جب بھی وعظ و نصیحت ہوتی وہ عربی میں ہوتی. پہلے خطبے بھی اللہ کے رسول وعظ و نصیحت کرتے اسی طرح، دوسرے خطبے بھی وعظ و نصیحت کرتے. 2 ہی خطبے ہوتے تھے، درمیان میں کچھ دیر لمحہ بیٹھتے پھر کھڑے ہوتے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن التحلق قبل الصلاۃ یوم الجمعہ. آپ علیہ الصلاۃ والسلام منع کیا کرتے جمعہ کے دن مجلس قائم کرنے سے، جمعہ سے پہلے. اگر 2 خطبے عربی کے ہیں، وہی خطبے ہیں، تو پہلے تقریر جو کرنا ہے اس کا مطلب ایک مجلس اکٹھی کرنا، مجلس قائم کرنا. وہ مجلس قائم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے پہلے اس کو منع کیا کرتا. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بالاجرہ، ان کا موقف اس معاملے بڑا سخت. مسلم نے اس کو نقل کیا. وہ کہتے تھے جب کسی کو بیٹھے ہوئے خطبہ دیکھتے کہ یہ بیٹھ کے خطبہ دے، کہتے انظروا الی ھذا الخبیث، دیکھو اس خبیث کی طرف، یخطب قائدا، یہ بیٹھ کے خطبہ دے. اتنا سخت موقف. خطبے 2 ہی ہیں جمعے کے، علیحدہ تقریر نہیں ہے، 2 ہی خطبے. پہلا خطبہ اس میں وعظ و نصیحت، پھر کچھ لمحہ کے لیے بیٹھتے، پھر دوسرا خطبہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ہی اذان ہوتی تھی، خطبہ شروع ہو جاتا. یہ نہیں کہ تقریر کرتے بیٹھ کے پھر دونوں خطبے کھڑے ہو کے، ایسے نہیں، کوئی دلیل ایسے نہیں ملتی. اذان پہلے ہوتی، سنتوں کا ٹائم نہیں درمیان میں ہوتا کہ آپ چلو جی ہم سنتے پڑھ لیں،
10 منٹ دیے جاتے ہیں؟ نہیں، جو آتا ہے وہ 2 پڑھتا ہے بیٹھ جائے، 2 پڑھے بیٹھ جائے، بس اس کا یہی ٹائم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو بھی ہم عمل کریں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت